नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुरक्कब इज़ाफ़ी एक ऐसा मुरक्कब होता है जिसके दोनों अज्जा जो हैं, दोनों जुज़ वो क्या होते हैं? इस्म होते हैं। याद रहे पिछले जुमा मैंने इसको बयान किया था कि हर कलमा अपनी असली हालत रफ़ई में होता है। रफ़ई आपको याद है कि जिस कलमे के आखिरी हरफ के ऊपर पेश हो उसे रफ़ई कहेंगे, तो ये रफ़ई हालत में है। ठीक है जी। इसी तरह एक दूसरा कलमा है रसूलुल्लाही। एक कलमा है देखते हैं इसको भी हम किताबुल्लाही। तो मैंने पिछले लेक्चर में ये बताया था कि ये जो मुदाफ होता है इसके दो जुज हैं, मुदाफ इलैह और ये है मुदाफ। ये मुदाफ लफ्ज भी जिसकी तरफ कोई इजाफत हो, तो यहां पे अल्लाह इस्म के साथ एक इजाफत है किताब की। ठीक है, तो ये लफ्ज भी उसी रूट वर्ड से है, दाद या फा से है। ये अदवफा युदविफू से मुदवफ और मुदाफ बन जाएगा। तो इसकी तरफ इजाफत हुई है अल्लाह की तरफ, किसकी? किताब की। अल्लाह की तरफ ये मुदाफ इलैह है और मुदाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है। मजरूर का मतलब ये है कि उसके आखिरी हरफ के नीचे कसरा आती है और मुदाफ जो है वो अपने माकबल का ताबे होता है। मसलन इससे माकबल जो भी आएगा वो उसके मुताबिक अपनी हालत को तब्दील कर देगा। मसलन इसके माकबल एक आमल मैं लेके आता हूं, करअतु, मैंने पढ़ा। ठीक है, तो मैंने पढ़ा, इसमें ये ता जो है ये फाइल है और ये फेल है। करा, क्या पढ़ा? इसके बाद मुझे मफूल चाहिए, जिस चीज को मैंने पढ़ा वो चाहिए। तो वो पढ़ने वाली जिसको पढ़ा जा रहा है मफूल है, वो हमेशा मंसूब होती है। तो हम इसकी हालत रफ़ई को हटाकर इसको हालत नस्बी में ले जाएंगे क्योंकि हमने इसको मफूल बनाना है। तो मफूल जो है वो हालत नस्बी में होता है, उसके आखिरी हरफ के ऊपर जबर होती है। तो मैंने अल्लाह की किताब को पढ़ा। हमारा कोई जुमला है जिससे पहले आ रहा है मिन, हरफे जारा है, ये है। तो मिन के बाद आने वाला मिन हरफे जारा जो है वो इसम को अपनी तरफ खींचता है, तो उसको क्या करता है? हमेशा मजरूर कर देता है। तो मिन ने आकर रसूल की हालत रफ़ई को हटाकर उसको क्या कर देना? हालत जर्री में। ये आमिल है, ये अमल करने वाला है। कुछ कलिमात हैं जो हरूफ आमिल नहीं होते, वो अमल नहीं करते। मतलब हरूफ अत्फी हैं, हरूफ अत्फी कहीं भी आ जाए उसके बाद वाले इसम पे ऊपर कोई तब्दीली पैदा नहीं, वो गैर आमिला है।
تو وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے وہ حروف بھی. تو یہ بنیادی کورس میں ہمارے پاس ہے, یہ عامل ہے, فعل ماضی آ کے عمل کیا ہے اس کے اوپر من حرف جارہ نے آ کر عمل کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, یہ لفظ ہے یدانی, یہ دو ہاتھ ہے, یہ مضاف ہے, اور اس کا مضاف الیہ یہ ہے, مضاف الیہ. ٹھیک ہے جی. اس پر ابھی دو تبدیلیاں رونما ہونے والی ہیں. کون سی؟ ایک تو جو ہمارا اصل تھا ابو لہب, ابو لہب بن, چلو ایسے کر دیتے ہیں, یہ تھا اصل لفظ ہمارا. ٹھیک ہے. ہمیں مقصود تھا کہ ابو لہب کے ساتھ اس کے دونوں ہاتھوں کی نسبت کر دی جائے, اس کو جوڑ دیا جائے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ. ٹھیک ہے جی. تو ہم کہتے ہیں کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے, تو یہ دو الفاظ ابھی خود بھی ایک مرکب اضافی ہیں. یہ اس کا مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے. تو یہ مضاف الیہ تو ہم مجرور ہے اپنی حالت میں, اپنی گرامیٹک پوزیشن کے مطابق یہ مجرور ہے, لیکن اس کا ماقبل مضاف جو ہے ابھی چونکہ یدان کا مضاف الیہ بن چکا ہے, تو اس کی حالت جری کیسے لے کے آئیں؟ ابو, یہ اسماء ستہ کہلاتے ہیں, ابو کی حالت جری جو ہے وہ ابی آتی ہے اور حالت نسبی ابا آتی ہے. یہ واو کے ذریعے آتی ہے. یہ حالت جری ہے حرکت کے ذریعے, یہ حالت جری ہے حروف کے ذریعے. ابو, ہمو, اخو. ٹھیک ہے. یہ الفاظ ہیں جو اسماء ستہ مکبرہ کہلاتے ہیں, جن کی حالت رفع ابو, ابا, ابی. کہیں آپ پڑھتے ہیں عن ابی ذر غفاری, کہیں پڑھتے ہیں سمعت ابا ذر غفاری. تو یہ لفظ ابا, ابو, ابی, اس کا ماقبل ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کو ابو ہونا ہے یا ابی ہونا ہے یا ابا ہونا ہے. تو یہ یدان کی یہ مضاف ہے جی. تو مضاف کے بعد مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. تو اس کی حالت جری جو ہے ہم کس سے ظاہر کریں گے؟ ابی سے. تو ہم نے کیا کیا؟ ابو کو ابی کر دیا کیونکہ یہ ابھی مضاف الیہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے. کس مضاف کا؟ یدان کا. تو یدان کے اوپر مضاف کی ایک صفت ہے, مضاف کے اندر اگر کوئی نون تثنیہ کا یا جمع کا آ جائے تو وہ گر جاتا ہے. یہاں سے ہم اس نون کو گرا دیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ یدان جو لفظ ہے, یدا ابی لہب و تب, و تب آگے چلے گی بات. تو دو باتیں آپ نے سمجھی یہاں پہ. مضاف کے اندر نون تثنیہ یا جمع کا ہو تو وہ حذف ہو جائے گا, مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا, اور یہاں پر مضاف اپنے ماقبل کے تابع ہوگا. اس میں کیا کرے گا جی؟ یہ لفظ ہے بنین. ٹھیک ہے. یہ ایسے بھی اصل میں یہ تھا بنون, حالت رفع. ٹھیک ہے جی. بنون اسرائیل. صحیح ہے. اس سے پہلے آنا تھا یا حرف ندا. تو یا حرف ندا کے بعد اگر منادا, جیسے میں نے لاسٹ ٹائم عبداللہ بتایا تھا, عبداللہ تھا, تو یا کے بعد کیا ہوا؟ عبداللہ ہو گیا. اسی طرح یا بنون اسرائیل جو ہے یہ یا کے بعد منادا بن رہا ہے. منادا اگر مضاف ہو تو یہاں پہ یہ مضاف بن رہا ہے. کس مضاف الیہ کا؟ اس مضاف الیہ کا. تو یہ مضاف جو ہے کس حالت میں چلا جائے گا؟ حالت نسبی میں منصوب ہو جاتا ہے. تو بنون جو ہے وہ کیا بن جائے گا؟ بنین. اس سے پہلے یا لکھ لیں. تو یہ بنا یا بنینی اسرائیل, بنین. تو ابھی یہ کلیہ لگائیں. یدان کی نون ہم نے حذف کر دی, تو یہاں پہ یہ منادا مضاف بن رہا ہے اور اس کے اندر نون موجود ہے, تو نون کو حذف کر دیں.
تو کیا بنے گا؟ یہ نون جب حذف ہو جائے گی تو یہ لفظ بن جائے گا یا بنی اسرائیل۔ یہ ہے آپ کے بیسک کورس میں جو مرکب اضافی میں ایک اسم کی دوسرے اسم کے ساتھ اضافت میں ہم نے کہا مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے اور مضاف اپنے ماقبل کے تابع ہوتا ہے۔ یہاں پہ ماقبل نے کہا کہ اس کو منصوب کر دو، یہاں پہ ماقبل نے کہا اس کو مجرور کر دو، یہاں پہ ماقبل نے کہا اس کو منصوب کر کے نون گرا دو، یہاں پہ بھی یا ماقبل اس کا کیا ہے؟ تبت۔ تبت ٹوٹ جائیں، کیا ٹوٹ جائیں؟ ہاتھ، تو وہ حالت نسبی میں چاہیے تھے یدان۔ تو نون تھا ایک، تو ان کو حالت نسبی میں لے کے گئے اور پھر نون ہوا تو وہ ہم نے ڈراپ کر دیا۔ یہ ہوئی جی ہماری باتیں تفصیل کے ساتھ مرکب اضافی کے بارے میں۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔